بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج ہم جو 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے راجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، جس کی مذمت میں ہر سال ہم پاکستانی اور کشمیری دونوں مل کر یوم سیاہ مناتے ہیں. تو مسئلہ کشمیر کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ بھارت نے پھر اس کے بعد میں اور ایک قدم اٹھایا کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر سے متعلق اپنے آئین کو معطل کر دیا اور 370 کی جو کلاس تھی اسپیشل اسٹیٹس کی وہ ختم کی اس نے، اور 35A جو جس میں کہ وہ کسی کو شہریت نہیں دے سکتے تھے وہ بھی ختم کی، اور اپنے ملک میں شامل کر لیا. تو یہ جو مسئلہ ہے پھر اس کے مسئلے کا حل کیا ہو، ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے 3 مہمان گرامی موجود ہیں، جس میں سب سے اہم شخصیت نجم الدین شیخ صاحب کی جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، پھر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہیں، اور بریگیڈیئر حارث جو سابق سفیر ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں جو سابق صوبائی وزیر داخلہ رہے ہیں سندھ کے. تو ان سب سے گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نجم الدین شیخ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سیاسی معاملات اور عالمی معاملات پر جن کی نگاہ ہے وہ ہمارے نجم الدین شیخ صاحب ہیں، ہمارے برادر محترم ہیں، اور سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اور ان سے ہم ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو آج کیونکہ ہم جو جموں و کشمیر میں جو غاصبانہ قبضہ ہے 27 اکتوبر کا دن میں جو 1947 کو بھارت نے ہری سنگھ کے ساتھ مل کے جموں کا قبضہ کیا تھا، اپنے جو ایئرپورٹ پر، سری نگر ایئرپورٹ پر جو اپنے فوج اتاری تھی، اس کو سیاہ دن کے یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. اور پھر بھارت نے اور بھی بڑی حرکت کی 2019 میں 5 اگست کو، کہ آپ نہ صرف یہ کہ مقبوضہ کشمیر کو جو ہے کہ خصوصی جو اس کا حیثیت تھی وہ ختم کی، اور 35A کو بھی ختم کیا کہ جو کہ شہریت نہیں دیتا تھا کسی بھی اور علاقے کو، بھارت کے علاقے کو، وہ سب اس نے ضم کر لیا اور اپنا علاقہ بنا لیا، اپنی ایک ریاست بنا لی. تو یہ ایک قسم کا غاصبانہ قبضہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ بات ہم نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیں. جو میں نے گزارش آپ سے کی ہے کہ فرمائیں کہ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، جبکہ بھارت نے اپنے پورے پنجے گاڑ لیے ہیں. اگرچہ وہ الیکشن کے اندر BJP کی جو 28 سیٹیں آئی ہیں 99 میں سے یا 90 میں سے، تو اب وہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد میں کچھ نہ کچھ ساری حرکتوں کے بعد میں اور کچھ بڑی حرکتیں کرے گا اور قبضہ کر کے وہ اسٹیٹ سے ریزولوشن پاس کرا لے گا. تو اب بتائیے کہ اب اس کا حل کیا کریں؟ یہ تو صورتحال بہت بگڑتی چلی جا رہی ہے. جی دیکھیے، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن جو ہے اس کے تحت ابھی تک یہ ایک موضوع ہے جس پہ فائنل سولوشن جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان بات چیت سے حل ہونی ہے. ہندوستان نے اس بات چیت کی ایشو کو ایک طرف رکھ کے اور کہا ہے کہ یہ ہو چکی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں، اور یہ ہماری رہے گی کہ سب یہ ایک لائیو ایشو ہے، اور اس پہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ نیگوشیشن بٹوین پاکستان اینڈ ہندوستان ہونی ہے. اب ہندوستان یہ مانے نہ مانے، لیکن یہ ہے پوزیشن. اب اس وقت تو یہ مسئلہ یہ کہ ہندوستان کو امریکہ نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ چین کے خلاف ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہیں جن میں امریکہ اور بہت سے یورپین ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس میں. تو اس کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے بہت دقت ہے، اور حالانکہ کشمیری چاہیں گے کہ ان کو آزادی ملے، ان کو اس قسم کی آزادی ہو کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، یا کہ وہ چاہتے کہ کشمیر کو آپ آزاد چھوڑ دیں، پاکستان کشمیر خود مختار رہے
اور خود نقصان رہے، لیکن اس کے ہونے کے کوئی امکانات ابھی نظر نہیں آ رہے. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کس طرح ایک حل ڈھونڈیں جس میں جو پاکستان کے قبضے میں ہے یا جو علاقے ہیں جس پہ پاکستان کا کنٹرول ہے، ان کو ابھی پوری طرح سے کنسالیڈیٹ کیسے کیا جائے اور کنسالیڈیٹ کر کے ان کو پاکستان کا حصہ کیسے بنائے. آپ نے دیکھا قازان میں جو برکس کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں چین اور نریندر مودی شی پنگ اور نریندر مودی ملے ہیں وہاں پر قازان میں ماسکو میں. تو وہ اس میں کہا گیا کہ ٹریڈ بڑھائیں، صاحب تعلقات بڑھائیں، لیکن خیر وہ اس نے یہ بھی کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے اکسائی چین کو بھی اپنا حصہ بیان کیا تھا، لداخ کا حصہ بیان کیا تھا، جس پر کہ چین نے اس پر چڑھائی کر دی تھی 2020 میں. تو اب آپ فرمائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے چین کی طرف سے بھی، بہرحال چین تو ظاہر ہے کہ ایک قسم کا عالمی گیم کھیل رہا ہے، اس میں وہ پاکستان کے ساتھ اسی حد تک ہے جب تک کہ اگر وہ ایکسائی چین سے اگر وہ وڈرا کر لے گا تو پھر چین تو اب خاموش ہو جائے گا اور ہمیں اکیلے ہی معاملے کو نمٹنا پڑے گا. جی آپ فرمائیں اس پہ. نہیں، اب چین کی جو ابھی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ کسی قسم کی چین نے نہیں کہا کہ ان کی پوزیشن کو چینج ہے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بات چیت سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حل کرنا چاہیے. اور چیز ہے کہ اس وقت ہندوستان پہ جو چین کی دباؤ تھی وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ اب انہوں نے ایک بارڈر پہ گشت کا جو ہے پیٹرول کا جو معاملہ ہے وہ طے کر لیا ہے. ہاں، پیٹرولنگ کا نہیں، پیٹرولنگ سے زیادہ کیا آپ سمجھ لیں کہ یہ جب آپ اب یہ آپ کی باؤنڈریز ہوگی جہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہوگی تو یہ آپ نے معاملے کو آگے بڑھایا ہے. اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ پہچانا ہے کہ پریکٹیکل سولوشن کیا ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی یہی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بھی کسی قسم کی پریکٹیکل سولوشن کی طرف چلنا پڑے گا. اب یہ پریکٹیکل سولوشن کیا ہونی چاہیے یہ اس پہ منحصر ہے کہ کشمیری عوام کس قسم کیا رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں. ابھی جو وہاں پہ سے میں نے بیانات دیکھے فاروق عبداللہ کے اور اس کے ساتھ جو دوسرے عمر عبداللہ اور یہ جو لیڈرز ہیں ان سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس وقت ہندوستان کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار. تو وہ تو نہیں ہے، لیکن اب اس سے کرے کیا؟ وہ اتنے طاقتور ہو گیا ہندوستان، بغیر اس کو زخم پہنچائے ہوئے، بغیر کمزور کیے ہوئے کوئی اس سے معاملہ ہم نہیں کر سکتے. ہماری اپنی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے جبکہ اس کی معاشی حالت بہت اچھی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہوگا. تو 77 برس تو گزر گئے ہیں لیکن یوم سیاہ مناتے رہتے ہیں، تو ہوتا ہوا تھا کچھ ہے نہیں. ناظرین کرام، آپ نے شیخ صاحب کی بات کو، آپ نے گفتگو آپ نے سنی، ان کے خیالات کو آپ نے جانا. اب اس کے بعد میں ہم ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کے پاس ان سے گفتگو کریں گے. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سبیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ یہ 27 اکتوبر کا دن ہے. 1947 کو بھارت نے راجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر جموں کشمیر غاصبانہ قبضہ کیا، جس کی مذمت ہم ہر سال کرتے ہیں اور کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں. مسئلہ کشمیر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ابھی آپ فرمائیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مزاحمت کی وہ سافٹ میکینزم ہے جس کے تحت دنیا کو باور کرایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے انڈیپینڈنس کو، کشمیریوں کی اپنی حیت جو تھی، جس کی گارنٹی دی تھی راجہ ہری سنگھ نے جب ایسیشن ڈاکومنٹ آف ایسیشن، انسٹرومنٹ آف ایسیشن جسے کہتے ہیں، جب اس کو سائن کیا تھا
جس کو کہ کسی ڈیورس کے تحت بھی اگر کرایا تھا تو اس میں بھی یہ بات بڑے بہتر طریقے سے اور بڑے مضبوط طریقے سے دی ہوئی ہے کہ کشمیریوں کی اپنی ایک حیت اور اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے، اس کو بالکل نہیں ڈسٹرب کیا جائے گا۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 2019 کی 5 اگست کو کیا انڈیا نے، وہ اس انسٹرومنٹ آف سیشن کی خلاف ورزی، اور انسٹرومنٹ آف سیشن سائن کروانے کے بعد انہوں نے جہازوں پر سری نگر میں اپنی فوجیں اتار دی وہاں، تاکہ راجہ ہری سنگھ کو بھی ایک پریشر میں لایا جائے، اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو، عوام کو بھی پریشر میں لا کے ایکوپیشن کا دن تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جب سری نگر میں جہاز کے ذریعے فوجی اتارے گئے، فوجی انڈیا سے فوجیں اتار گئی تھی۔ اور پھر اب اس کی اس وقت یہ جو جب سے 27 اکتوبر یعنی یہ دن اس بات کی تجدید کرتا ہے کہ کشمیری اپنے حوصلے، کشمیری اپنے مصمم ارادوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ ان کا ہٹنے کا ارادہ ہے، کیونکہ کشمیریوں کی ایک سب سے بڑی وقار، سب سے بڑی پہچان پوری دنیا میں ان کی ایک خاص جو حیت ہے، خاص ان کی جو ایک انڈیپینڈنس گارنٹیڈ ہے کشمیر کی، اس کے لیے جب راجہ ہری سنگھ میں تھے تو اس وقت بھی ان کی اس انڈیپینڈنس کو ہمیشہ برقرار رکھا گیا تھا۔ تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈیا نے 5 اگست 2019 کو جو ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A کو، ایک تو یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، دوسری وہ خلاف ورزی ہو گئی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی، جس میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ کسی قسم کی اس ایکوپائڈ ٹیریٹری میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ بہانہ بنایا گیا کہ یونین ٹیریٹری بنانے کا، کہ یہ ان کا حق ہے انڈیا کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر جو بھی انٹرنیشنل قانون کو تھوڑا سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے بیان کر سکتے ہیں، اور میں بھی اس انٹرنیشنل لا کا بھی ایک طالب علم ہوں، بڑی آسانی سے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی ایکوپائڈ ٹیریٹری میں جن آکوپائڈ فورسز نے ان لوگوں کو جو گارنٹی دی ہوئی ہے، جس کی ایک ڈاکومنٹیشن یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہے، تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ خیر وہ کیا، اب نہ سے اس کو چینج کرنے سے اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائز زون بنانے سے اس کی مزاحمت اور اس کی آواز تو اٹھے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر 27 اکتوبر کو جو اس معاملے میں ریلیز نکلتی ہیں، جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کا ذکر ہوتا ہے، جو ذکر ہوتا ہے کہ وہاں فوجیں تعینات کہ کس طریقے سے ظلم و تعدی، جبر و ستم کا بازار گرم ہے مسلسل، ان تمام کا اعادہ کیا جاتا ہے ہر سال، تاکہ دنیا میں لوگوں کے ذہنوں کو جوڑا جا سکے، اقوام متحدہ کی یاد دہانی کرائی جا سکے، OIC کو یاد دہانی کرائی جا سکے، درد دل رکھنے والے دنیا کے وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو بھی یہ باور کرایا جا سکے کہ کشمیریوں کے ساتھ کس وجہ سے اور کیا ان کی ڈیمانڈ ہے، کتنی حق بجانب ہیں وہ اپنے ڈیمانڈ کرنے میں، جس کی گارنٹی دی ہوئی ہے، اور اس کو مانگنے پر ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ان کو مزاحمتی قرار دیتے ہیں، ان کے اوپر فوجوں کی یلغار کر دی جاتی ہے، ان پر فوجوں کی چڑھائی کر دی جاتی ہے، اور پھر ان کے مختلف قوانین کے ذریعے ان کے حق کو سلب کیا جاتا ہے، جیسے ڈیموگرافی چینج ہے، جیسے ڈومیسائل لا کا چینج کر دیا، جیسے آفٹر 35A اور 370 کے بعد باہر سے لوگوں کو لا کے پراپرٹی خریدوا کے بسانا شروع کر دیا، جیسے کہ ڈومیسائل لا میں 3 سال سے زیادہ جو آدمی کشمیر میں رہ جائے گا ووٹ کا حقدار ہو جائے گا، 2.5 نئے ووٹرز کو رجسٹر کر لیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہوئی ہیں یہ 5 اگست 2019 کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ، لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اب یہ تو ایک بات یہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تو فتح تو نہیں ہو سکی، کانگریس کو اور نیشنل مسلم کانفرنس کو جو ہے کامیابی ہوئی، اور ان کا وزیر اعلیٰ بھی وہی بنا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ
انہوں نے پاس بھی کیا ریزولوشن کہ صاحب ہم 370 کو کریں، لیکن وہ پھر مانتے نہیں ہیں. اب اس کا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں چھیڑا بلکہ اقصائی چین جو تھا، جو کہ ساری ہمیشہ سے چین کا حصہ تھا، اس کو بھی اپنا حصہ قرار دے دیا. امیت سنگھ نے اپنے جو نقشہ جاری کیا، تو اب وہ امیت سنگھ وہ ہے جس کو آج کل جس کے خلاف جو ہے سب سے زیادہ جو آپ کینیڈا بول رہا ہے اور بات کر رہا ہے کہ وہاں آدمی کو قتل کرنے کا آرڈر دیتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی لمبی یعنی ایکسپانشنسٹ کنٹری ہے، مسلسل قبضے پہ قبضے کیے جا رہی ہے ملکوں پر بھی. اور مطلب ہے جو حیدرآباد دکن پہ فوج کشی لے کر جوناگڑھ ماناودر پر، اور پھر اس کے بعد میں ہر جگہ پر انہوں نے، کشمیر تو پھر پہلے نمبر پر ہے، اور پھر منی پور میں بڑی زبردست جنگ چل رہی ہے. اس کے باوجود بھی کہ اس پر دنیا کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتی ہے. فرمائیں اب. جی نہیں، اس پہ رپورٹیں تو آ چکی ہیں، جیسے کہ ریلیجس فریڈم پر امریکہ کی رپورٹ ہے، کمیشن آف ریلیجس فریڈم کی رپورٹ ہے، اس میں تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب دنیا کی توجہ کا میں بتاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امپلیمنٹ کرایا جائے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تمام کے تمام ایویڈنس چلے پاکستان تو ایک فریق ہے اور ہونا بھی چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، تو ہم تو ایک فریق ہیں. ہم نے بھی 131 صفوں کا ہمارے فارن آفس نے ایک پورا ڈوسیئر اقوام متحدہ میں داخل کرایا اور بتایا کہ کیا کیا کشمیر میں کس قسم کے ظلم و ستم وہاں ہو رہی ہیں، کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو بیوہ کیا گیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا ہے. یہ تمام کی تمام اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، تو یہ تمام کی تمام ہم نے تو ان کو دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا، اس کے ساتھ جو ہیومن رائٹ کمیشن جس نے کہ 3 مرتبہ اپنی رپورٹیں شائع کی ہیں، اور آخری مرتبہ جو رپورٹ شائع کی وہ بڑی ضخیم قسم کی رپورٹ، جس میں جتنی گفتگو آپ سنتے آئے ہیں ہم لوگوں سے، وہ تمام کے تمام اس میں ایویڈنس کے طور پر ہیومن رائٹ کمیشن جو کہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے اس نے شائع کر دی ہے. اب رہا سوال کہ اور پھر جب ہیومن رائٹ کمشنر نے یہ رپورٹ پریس کے سامنے پیش کی تو اس سے اپنے آنکھوں کے آنسو تھم نہ سکے اور اس کے آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کشمیریوں کا حق سلب کس طرح کیا جائے. السلام علیکم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. وعلیکم السلام نصرت صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. فرمائیے، یہ ہم اس وقت جو ڈاکٹر جمیل صاحب احمد خان صاحب جو سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور انہوں نے گفتگو کی ہے یہ راجہ ہری سنگھ کے واقعے کی جو 27 اکتوبر 1947 کو جو ہوا تھا، جس کی یاد میں ہم یہ آج پروگرام بھی کر رہے ہیں. کشمیری اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں اور ہم بھی مناتے ہیں. اور پھر 5 اگست 2019 کا سانحہ ہوا جب مقبوضہ کشمیر متعلق آئین کو معطل کر دیا گیا، اور اب جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن میں بھی ان کو بی جے پی کو تمام اپنی کاوشوں کے باوجود بھی اگرچہ اکثریت تو نہیں مل سکی لیکن کافی ووٹ لے گئے ہیں وہ. تو اب آپ فرمائیں کہ اب اس کا حل کیا بنے گا؟ یہ مسئلہ کشمیر کا طاقت کے بل پہ ہوگا؟ یہ تو عوام یعنی دنیا تو اس پر کسی پر توجہ نہیں دے رہی ہے، انہوں تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جب ڈاکٹر جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے کم سے کم ریزولوشن تو پاس کر رہے ہیں. فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ 1947 جب اس نے غصبانہ قبضہ کیا اور اس کو بلیک ڈے منایا گیا، جواہر لال نہرو خود روتا پیٹتا یونائٹڈ نیشن کیا اور وہاں جا کے ایکسیپٹ کیا کہ ہم پلیبسائٹ کرا کے حق خود ارادیت دیں گے کشمیری عوام کو، اور ہمیں خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ، پاکستان قبضہ کر رہے ہیں. پاکستان ایکسیپٹیڈ، یونائٹڈ نیشن ایکسیپٹیڈ، اینڈ دین آج تک انہوں نے یہ اس کو نہیں مان رہے. اور پھر آپ نے سن 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے غصبانہ قبضہ کر لیا، ریووک کیا 370-35 کو. مینس کہ انڈیا پہلے کہتا تھا کہ انٹرنیشنل ایشو ہے، پھر کہتا تھا بائیلیٹرل ایشو ہے، اور پھر یونیلیٹرلی اس پہ قبضہ کر، وچ از ٹوٹلی انلیگل. اور جو اس 5 اگست کے بعد انہوں نے ظلم و بربد کیا ہے، دنیا میں کبھی اتنا لانگ پورے جموں انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہ کرفیو نہیں لگا جتنا زیادہ. بلیک انٹرنیٹ بند، نکلنا بند، وہ تو کاروبار بذات خود وہ کرفیو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کشمیریوں نے ویب سائٹ کر دیا. Yes. وہ اس کے بعد
پھر اس کے بعد نصرت صاحب بات یہ کہ اس کے بعد ان کے باغات جو تھے وہ زمین سے کاٹ دیے درخت، ان کے ینگ لوگوں کو بہار اور آگرہ جیلوں میں جا کے بند کر دیا. پھر انہوں نے ڈیموگرافک چینجز شروع کر دی. پھر اس کے بعد وہاں کی پراپرٹیز ہندوؤں کو دینی شروع کر دی، پنڈتس کو لا کے بٹھا دیا. ایون آفٹر دیٹ آپ الیکشن میں دیکھیں کس بری طرح ان کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے یہ بی جے پی کے اوپر کہ ان کو ٹوٹل جو تھی میرے خیال میں 28 سیٹس ملی 90 میں سے، اور 48 سیٹ جو ہیں وہ انہوں نے جو دوسری مسلم یہ کانگریس سے انہوں نے حاصل کی ہے. ابھی وہ کانگریس بھی اور وعدے مسلم کانفرنس دونوں نے مل کے حاصل کیے ہیں ہم. بالکل، اور وہ بھی ابھی وعدے سے پھر رہے ہیں کہ ہم ریووک کریں گے، اس کو اب ختم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ بھی نہیں کر رہے. سو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ اور نریندر مودی اور 5 کا جو 4 کا ٹولہ ہے جس پہ نریندر مودی، اجیت ڈوال، اس کے بعد راجناتھ سنگھ اور اور امت شاہ، یہ 4 لوگ، اجیت ڈوال، یہ بیٹھ کے پورا اس کو چلا رہے ہیں. اور اب لوگوں نے اس میں الیکشن میں ووٹ میں انہوں نے بتا دیا کہ ہیٹ جو تھی نا، ہیٹ ووٹ، وہ انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، نہ یہ میجورٹی لے سکے، نہ آپ کی بات 400 پار کر سکے. اب ان کو بڑی، اور اس کے بی جے پی میں یہاں پہ جو انلیگل انڈین ہے کہ جموں کشمیر میں، وہاں ان کو سخت شکست ہوئی. حالانکہ انہوں نے کوشش کی کہ جموں کی 6 سیٹیں بڑھا کے برابر کر لیں، گورنر کی 2 سیٹیں لے کے ہم اپنی حکومت بنا لیں، وہ بھی نہیں کر سکے. سو اب اچھا تو اب کافی اس کا حل چینجز ہو کیا گئے ہے؟ ہیں. اب حل تو نہیں نکل رہا نا. اس کا دیکھیں حل یہ اس تو کا یہ ہے، 1931 سے جنگ لڑ رہے ہیں بیچارے غریب، یہ تو ابھی کیا کریں؟ یہ تو میں نے دیکھیں آزادی کی اس جنگ کا لڑتے حل ہوئے ان یہی کو. ہے. دیکھیں جب تک آپ کشمیری نوجوان برہان وانی کی طرح اپنی فریڈم سٹرگل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے، اس کو چاہیے کہ تمام مسلمان ممالک سپورٹ کریں. اٹ از اے رائٹ جنیوا کنونشن میں اگر آپ کسی پہ انلیگل قبضہ کر لیں تو وہ عوام کا حق ہے کہ وہ عام سٹرگل بھی کر سکتے ہیں. پھر پاکستان کی رسپانسبلٹی کہ مورل ڈپلومیٹک سپورٹ کریں. ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم آپ 27 اکتوبر آئی ہے، کل 5 اگست آئے گا، ہم بڑا شور مچائیں گے، 2 ہفتے کے بعد all finished. Now, this is the problem. It has to be continuous process. It's a پاکستان کی یہ مین ایشو ہے. آپ بار بار لوگ کہتے ہیں، ایون مجھے نہیں پتا کہ اپنا یہ ان کا کیا پلان ہے ڈاکٹر جمیل کا، کہ تجارت کریں. تجارت اگر آپ ان سے کریں گے، ان سے مذاکرات کریں گے کشمیر کو آؤٹ کر کے، مینز آپ نے 5 اگست کی انڈین ایکشن کو 3370 کو 535 کو اپنے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ نے انڈیا کا غصبانہ قبضہ قبول کر لیا ہے. سو ہمارا پوائنٹ ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کو بھی لائیں گے، ٹریڈ بھی کریں گے، بارڈر ڈسپیوٹ سالو کریں گے، کشمیر کو بھی ڈسکس کریں. اٹ شوڈ ریمین ڈسپیوٹڈ، اسٹل وی ایگری. بٹ اگر انڈیا یہ کہ جی نہیں میرا تو آپ قبضہ ہے، اس کے بعد بات ہی نہیں کریں گے، نتھنگ ڈوئنگ. وی شوڈ ویری ڈاکٹر کلیئر. جمیل نے کوئی اس پر رائے نہیں دی ہے. وہ تو میں مسئلہ جنرل تو بات ایس سی کر او رہا کا ہوں، میں کہنا ہے کہ جنرل بھائی بات آپس کر میں رہا ہوں. تجارت کرو. چین کہتا جی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں اس تجارت کے معاملے میں کشمیر کے حل کے بغیر کیسے تجارت ہو سکتی ہے؟ جی بات یہ کہ ہمارا تو پہلا ایجنڈا پوائنٹ یہ بن گیا ہے نا کہ جو کشمیریوں کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت کو چیلنج کیا ہے یا ختم کیا ہے انڈیا نے، اس کو پہلے ریسٹور کریں. ہمارا تو اسٹمبلنگ بلاک، ہم تو ٹھیک ٹھاک سی بی ایم پر بھی اچھی خاصی پروگرس کر چکے تھے، ٹریک 2 ڈپلومیسی پہ بھی ہماری اچھی پروگرس ہو گئی تھی، معاملات جا رہے تھے کسی سمت میں، پازیٹیو سمت میں. لیکن جب یہ اچانک مودی گورنمنٹ نے کیا 5 اگست 2019 میں، تو اس کے بعد تو معاملہ وہ جو ڈسپیوٹ جس کو کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سالو کریں، بائی لیٹرل جس طرح سملا ایگریمنٹ ہے جس طرح کی کرتا ہے انڈیا. حالانکہ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ بائی لیٹرلی تو ہم نے کوشش کر لی اور انڈیا بائی لیٹرلی تو نہیں مانے گا، انڈیا ملٹی لیٹرل پریشر سے ہی مانے گا. اور ملٹی لیٹرل پریشر سے اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یہ جو ہمارے 5 پرماننٹ ممبر ویٹو پاور کے ہیں وہ اس پر اتفاق کریں. جب تک وہ اتفاق نہیں کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کے تحت وہ جو پہلے سیکورٹی کونسل ریزولوشن کی جو قراردادیں پاس ہوئی ہوئی ہیں جو بائنڈنگ ہے انڈیا پر، اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ امپلیمنٹنگ چیپٹر ہے ہی ایک چارٹر میں یونائٹڈ نیشنز کے، اور وہ ہے چیپٹر نمبر 7. اس کے جب تک چیپٹر نمبر 7 کے 41 اور 42 آرٹیکل کے تحت ریزولوشن پاس نہیں ہوتا،
انڈیا پر پابندی نہیں لگتی. مجھے پتا ہے کہ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں انڈیا اس وقت ایک ایڈوانٹیج لے رہا ہے چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے. امریکہ کے ساتھ 7 کے قریب ان کے معاہدے ہوئے ہیں جس میں کہ ڈیفنس میں زیادہ زور ہے. یہ ساری چیزیں کے علم ہونے کے باوجود دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان جو کہ اس میں پارٹی ہیں اور وہ اس میں پارٹی ہونے کی حیثیت سے ساتھ میں ایک بڑی قوت ہے. دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. آپ نے دیکھا کہ پلوامہ میں جب سلسلہ زیادہ ہیٹ پڑنے لگی تو کس طرح پوری دنیا بیچ میں کود پڑی کہ کہیں آگے معاملہ نہ پھیلے. تو دنیا کو اپنے انٹرسٹ میں بھی آگے جا کے کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو ہم نے ان کو پلوامہ کی سزا دے دی نا 26 کو انہوں نے حملہ کیا 27 کو جواب دے کر ان کو بتا دیا کہ ہم تم اب وہ نہیں یہاں 27 کو کرنے کے بعد 27 کو کرنے کے بعد جس طرح اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ایران کرتا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے بعد ریٹ کرنے کے لیے. انڈیا اور پاکستان نے بالکل باور کرا دیا تھا. 9 میزائل لگا دیے 14 لگا دیے تو اب آپ کیا کریں گے بتاؤ. ان کا ہم بٹا بٹھا دیتے. نہیں وہ پھر تیاری کر رہے تھے تو بیچ میں بڑی قوتیں آ گئیں اور وہ قوتیں نہیں آتی تو پاکستان نے ان کو دانتوں چنے چبا دینے تھے. بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا جی بغیر حاج صاحب آپ کے موقف تو آگے آپ فرمائیں. آپ دیکھیں نصرت صاحب بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان پراپر طریقے سے اس ایشو کو نہیں اٹھائے گا بات نہیں بنے گی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے لپ سروس. کشمیر کی آواز پاکستان ہے. ان کا جو بھی بوڑھا شہید ہوتا ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفناتے ہیں. مینس آف پاکستان. اس لیے پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہر فورم پہ الائیو اور ایکٹیو رکھے. وہ اسی میں یہ ایک مسلمان ملکوں میں ایک مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے اس لیے اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری ویگرسلی. اس کے بعد ہمیں یہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے ابھی بھی انہوں نے 6 ہو گئی ہمارے انڈینس کے دس پیک یہاں ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. یہ اب آپ بھول جائیں انڈیا اوپنلی سیٹلڈ انٹرنیشنل ریکگنائز بلوچستان کو کہتا ہے کہ ہم اس کو سیپریٹ موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو پاکستان سے علیحدہ کریں گے. گلبچن یادیو کی مثال بڑی کلیئر ہے. ڈیتھ پینلٹی سو مینی ایئر پاس نتھنگ از ہیپننگ. وی آر کوائٹ. پاکستان ایک اسلامک واحد نیوکلیر ملک ہے سوورن ملک ہے. اس لیے ہمیں اسٹرانگ ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. انڈینس وانٹ ہیجمونک ڈیزائنس اینڈ پاکستان ریمینز اسٹمبلنگ بلاک. وہ ناٹ ریلائزنگ کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, پاکستان ایک سوورن ملک ہے, پاکستان میجر پلیئر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ انڈیا ہیز ٹو ٹریٹ اس ایکولی. وہ یہ ایشوز ہیں ہمارے. اس لیے ہماری ڈپلومیسی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہمیں یونائٹڈ نیشن میں جو پرماننٹ ممبرز ہیں 15 یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں ان کو اپروچ ہم نہیں کرتے ہیں. مینی ٹائم جیسے ہمیں کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا جب ریزولوشن آتا ہے. اور اس سے زیادہ رشیا اور ہم اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہو جائیں. جو ایس سی او کو اسٹرانگ کرے جب اسپوائلر میں آ کے وہ اسپوائل کرنے کے لیے بیٹھ گیا کیونکہ انڈیا 2+2 میں بھی ہے, I2U2 میں بھی ہے, ساؤتھ چین سی میں بھی امریکن اس کو یوز کرتا ہے, چائنا کے خلاف استعمال کرتا ہے, سی پیک کے خلاف استعمال کرتا ہے اور وہ آ کے ایس سی او بیٹھ گیا. ایس سی او از دا رائٹ فارم ریجن کا. اس میں ہمیں چاہیے کہ سیکور انوائرمنٹس کریں, ٹیررزم ختم کریں اور ایک ٹیررزم ختم کرنے کی وجہ کشمیر کا ڈسپیوٹ سیٹل ہو جائے. اور نمبر 2 اگر پیلسٹائن میں 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے تو 70% ٹیررزم پاکستان مسلمانوں کا ختم ہو سکتا ہے. This is the issue. We have to be strong. OIC آپ کے سامنے what is happening in Gaza? What is happening in Lebanon? ختم ہو گئی نا اب تو بسائی تو کبھی So let's make جب some سے وہ سعودی عرب کے پاس regional گئی ہے بے اثر ہو گئی بالکل ہی. ریجن ہم اپنا اسٹرانگ کر لیں, کہیں تو کچھ کریں نا. آپ جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے دنیا آپ نہیں مانے گی. آپ فیملی میں اگر ڈاکٹر جمیل بہت امیر ہیں, ان کی فیملی باقی لوگ کمزور ہیں, ہر ایک جمیل صاحب کی طرف دیکھے گا. دس از دا now principle in world politics. Accordingly, we have to be strong economically. اس کے لیے سی پیک کے لیے افغانستان لنچ پن, اس کے لیے ایس سی او کین افورڈ ہیلپ یو, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا. یہ ہم ایشو ریزالو کریں گے. بیکم اسٹرانگ, کشمیر ول فال انٹو یور لیپس. جیسے ہانگ کانگ آپ کے سامنے آ کے چائنا کو مل گیا, تائیوان کے لیے بھی وہ آرام سے بیٹھے ہیں, اکنامکلی اسٹرانگ ہو رہے, ون ڈے وہ بھی ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں وی ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجی اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ وگرسلی.
امیر خان صاحب آپ نے سن لیا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی بات، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے، پوری دنیا میں درست ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے طاقتور ہوں، اگر آپ کی معیشت مخدوش ہے، اگر آپ کے پاس معیشت جو ہے اس صورت میں پہنچ جائے کہ آپ کے لوگ غربت کی لکیر سے 40-45% تک پہنچ جائے نیچے، تو اس میں ظاہر آپ کی وہ مضبوطی میں فرق آ جاتا ہے۔ اور لہٰذا اس لیے ہمیں ایک قوم ہو کے میں ناصر قوم، اگر ہم نے کشمیریوں کو سپورٹ کرنا ہے، اگر مسلم دنیا میں اگر ہم نے اپنے وقار کو اور ایک ایزا پاور ٹو بی ریکنڈ ود، اگر ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے جیسے جو کہ مانا جاتا تھا ہمیشہ سے بیچ میں، کیونکہ ہم یہ کشکول لے کے گھومتے رہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری اس وقار میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں اب منحاصر القوم اپنی معیشت پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ معیشت جو کہ سیکیورٹی کا نمبر 1 مسئلہ ہے، معیشت ہی اب ہماری سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی تو مطلب ہماری بنیادی بات بالکل یہ ہے کہ معیشت ہم مضبوط کریں، دونوں ہمارے جو شرکا ہیں ان کا یہ فرمانا ہے، اور ان کا یہ بالکل طے، میں متفق ہے اس بات پر کہ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی۔ نجم الدین شیخ صاحب ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو وہ ویڈیو لنک پہ تھے، وہ سب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اب باقی ساری باتیں آپ کی نظر ہیں۔ یہ یوم سیاہ ہے، اس کو ہم بھی منا رہے ہیں، آپ بھی منا رہے ہیں، تو اور دیکھتے ہیں کہ کب کشمیریوں کو آزادی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔